बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 24 फरवरी 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरान पाक की आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह इनाम की आयत 17 में इरशाद बारी ताला है, अगर अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ़ में मुब्तला करना चाहे तो कोई उसे दूर नहीं कर सकता है, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई खैर पहुंचाना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। अल्लाह से दुआ है कि इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल हमें अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अमल की जानिब से दोबारा से एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया गया है कि 14 मार्च 2021 से जो अहम तरीन लेबर कवानीन में तब्दीली होने जा रही है, इसमें इनका मुआहदा जो कि मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करेगा। इसे लेबर लॉ के लिहाज से अकामे के बाद दूसरा अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। वज़ारत अमल की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम करते हैं, अपनी कंपनियों से हर सूरत में मुआहदा करें, वरना इनको मुश्किलात हो सकती हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़राए का कहना है कि नए कानून में कफ़ाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह एग्रीमेंट यानी कि कंपनियों से किया गया मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट बहुत अहम होगा। कानूनी माहिरीन ने कहा कि नए कानून में मुलाजमत का मुआहदा अहम होगा, जिसमें तमाम नकात दर्ज हैं। मुआहदे की तस्दीक के बाद इसकी पासदारी करना यानी इस पर अमल करना दोनों फ़रीक़ैन कंपनी और मुलाजमीन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी बन जाएगी। नए कानून के हवाले से लेबर लॉ के मुतालिक कानूनी माहिरीन का मज़ीद कहना है कि नया निज़ाम 14 मार्च से नाफिजुल अमल हो जाएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के माहिरीन का मज़ीद कहना है कि इस एतबार से मुआहदा मुलाजमत इस वक्त फ़ाल तस्वर किया जाएगा जबकि पहले वाले तमाम मुआहदे मनसूख हो जाएंगे। जब तक सरकारी सतह पर कानून का निफाज नहीं कर दिया जाता, मामलात मुकम्मल नहीं होंगे। कानून के नफाज के बाद मुआहदे की मंजूरी और वजारत से इसकी तस्दीक के बाद ही वो काबिल कबूल और काबिल अमल होगा। ये बात इस बयान के बाद वाज़िया हो जाती है कि अभी जो मौजूदा मुआहदे यानी कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ़ कंपनियों से मुलाजमीन के चल रहे हैं, ये तमाम के तमाम ऑटोमेटिक 14 मार्च 2021 के बाद ख़त्म तस्वर होंगे। कंपनियों पर लाजम करार दिया जाएगा कि वो नया मुआहदा अपने मुलाजमीन के लिहाज से नए कवानीन के मुताबिक तय करें, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम मुलाजमीन को भी कह दिया गया है कि लाजमी तौर पर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। मुआहदा मुलाजमत के हवाले से ये जानना ज़रूरी है कि वज़ारत मेहनत के पोर्टल मदाद में आजर का अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें मुआहदा मुलाजमत और शराइत तय करने के बाद कारकुन को मुआहदे का लिंक इरसाल किया जाता है, जिसे देखने के बाद अगर किसी भी नुक्ते पर एतराज़ हो तो कारकुन को ये मुकम्मल हक है कि वो इसे रद्द कर दे। मुआहदे को रद्द करने की सूरत वजह ये भी बयान करनी होगी कि किस वजह से मुआहदे को रद्द किया गया है। अगर मामला उजरत का यानी सैलरी का है, यानी मिसाल के तौर पर माहाना तनख्वाह ज़ुबानी तौर पर तय करने के बाद मुआहदे में कम दर्ज की जाए तो इस बात की मुकम्मल निशानदेही की जाए। वर्किंग आवर्स यानी काम के दौरानिया ज़्यादा लिखा गया है या सालाना छुट्टी नहीं दी जा रही, इस बारे में जो भी शराइत हों उसके मुताबिक मुआहदा बनाया जाएगा। कोई भी इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा तो बकिया मुद्दत की मुकम्मल रकम उसे देना होगी। गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात करें, अकामे के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट अहमियत इख्तियार कर गया है। रियाद से सिक्योरिटी इदारों ने एक अहम खबर शेयर की है कि पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम पर हमला करने वाले सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान मनशियात का कारोबार कर रहे थे, चोरी और राहगीरों को लूटने जैसी वारदातों में भी मुलव्विस थे। रियाद पुलिस को काफ़ी अरसे से इन अफराद की तलाश थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने
ان کے بارے میں شکایات درج کرائی تھیں۔ ریاض پولیس نے بیان میں کہا کہ 4 مقامی شہری اور 1 مقیم غیر ملکی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ دکانوں پر ڈاکے ڈالنا اور گاڑیاں چوری کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزمان راہگیروں سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کرتے تھے۔ انہیں گرفتار کر کے قوانین کے مطابق کارروائی کرنے کے لیے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ریاض پولیس نے بتایا کہ 2 سعودی شہریوں کو دارالحکومت کے شمالی محلے العارض سے گشتی فورس پر حملہ کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا، کیونکہ ان افراد نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پولیس پر حملہ کیا تھا۔ ان کے قبضے سے منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہیں۔ متعلقہ اداروں نے انہیں مکمل کارروائی کے لیے جو سیکشنز ہیں اور جو بھی دفعات ہیں وہ لگا کر عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ وہ تمام افراد جنہوں نے ٹکٹ سعودی ایئر لائن کا خرید لیا ہے کسی کو یہ ٹکٹ بیچ نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر نام تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ کچھ افراد نے اس بارے میں سعودی ایئر لائن سے پوچھا تھا کہ کیا وہ یہ تمام کارروائیاں کر سکتے ہیں، تو سعودی ایئر لائن نے اس کا جواب دے کر کہا کہ کسی صورت میں بھی کسی دوسرے کے نام پر یہ ٹکٹ جاری نہیں ہو سکتے ہیں۔ سعودی ایئر لائن کا ٹکٹ کم سے کم 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ اسے آپ ریٹرن کر کے اپنی رقم بھی لے سکتے ہیں، کسی اور کے نام پر اسے تبدیل نہیں کروا سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے تمام افراد کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کا احترام کرنا نہ صرف ڈرائیونگ کرنے والے افراد پر لازم ہے بلکہ پیدل چلنے والے افراد جو کہ مختلف جگہوں سے روڈ کراس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی۔ پیدل چلنے والے افراد اکثر حادثات کا سبب بنتے ہیں کیونکہ وہ غیر مناسب جگہ سے روڈ کراس کرتے ہیں۔ زیبرا کراسنگ کے علاوہ اگر کوئی بھی فرد دوسری جگہ سے روڈ کراس کرتے ہوئے پایا گیا تو اسے 150 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اکثر جگہوں پر زیبرا کراسنگ نہیں ہوتے تو لازمی طور پر ٹریفک کی جانب دیکھتے ہوئے آپ احتیاط سے روڈ کراس کریں، اور اکثر ٹریفک کراسنگ کرتے وقت لوگ زیبرا کراسنگ کو چھوڑ کر جہاں سے چاہتے ہیں روڈ کراس کرتے ہیں، لہٰذا اب انہیں جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں گھریلو ملازمین موجود ہیں جس میں فیملی ڈرائیور، چوکیدار، مزروں پہ کام کرنے والے غیر ملکی افراد، باورچی، میل اور فیمیل نرس وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم سب سے زیادہ تعداد فیملی ڈرائیور اور چوکیداروں کی سعودی عرب میں کام کرتی ہے۔ ان تمام گھریلو ملازمین کے لیے وزارت افرادی قوت نے قوانین میں کچھ تبدیلی کی ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ یہاں کام کرتے ہیں ان کی ملازمت کے اختتام پر کفیلوں کے ذمے واجب الادا رقم لازماً انہیں ملنا چاہیے۔ ملازمت کے اختتام پر واجب الادا حقوق وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں بیشتر گھریلو ملازمین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ انفرادی کفیلوں کے پاس کام کرنے والے اکثر گھریلو ملازمین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ملازمت کے ختم پر انہیں کوئی رقم نہیں دی جائے گی، جو کہ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق ایک غلط تصور ہے۔ لہٰذا تمام گھریلو ملازمین، چاہے آپ ڈرائیور ہیں، چوکیدار ہیں، مزروں پہ کام کرتے ہیں، یا آپ میل فیمیل نرس ہیں یا خدامہ ہیں، لازمی طور پر کفیل کے ذمے آپ کی رقم، جسے اینڈ آف سروس بینیفٹ کہا جاتا ہے، آنے جانے کا ٹکٹ اور دیگر چھٹیوں کی رقم لازمی طور پر آپ کو قوانین کے تحت ملنی چاہیے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے تمام گھریلو ملازمین کو کہا ہے کہ اگر کوئی بھی کفیل آپ کی حق تلفی کرتا ہے تو دیر نہ لگائیں، فوری طور پر ہم سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ آپ کے حقوق کا مکمل تحفظ کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ سعودی وزیر صنعت و تجارت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں فارما انڈسٹری کافی وسعت اختیار کر چکی ہے، اسی بنیاد پر اس میں سعودیزیشن کرنے کا مکمل پلان بنانا ہوگا۔ وزارت صنعت و تجارت نے وزارت عمل کو مشورہ دیا ہے کہ لازمی طور پر وسیع پیمانے پر سعودی لڑکے اور لڑکیوں کو اس میں ملازمت کے لیے راغب کیا جائے تاکہ اس بڑے اہم ترین سیٹ اپ میں سعودی لڑکے اور لڑکیاں اپنا اہم رول ادا کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وبائی مرض کورونا
کورونا سے برپا ہونے والی تبدیلیوں سے زندگی کے ہر شعبے میں جو تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں، اس میں وزارت صنعت و تجارت مختلف شعبوں میں سعودی شہریوں، لڑکے اور لڑکیوں کو لانے پر اولین ترجیح دے رہا ہے۔ سعودی وزیر صنعت نے مزید کہا کہ 40 سے زیادہ دوا ساز فیکٹریاں سعودی عرب میں کام کرتی ہیں، جس میں 36% ضروریات سعودی عرب کی یہیں سے پوری کی جاتی ہیں۔ اس میں اگر ہم سعودیزیشن کرتے ہیں تو سعودی عرب میں جو بے روزگاری کی شرح ہے اس میں بھی کمی ریکارڈ ہوگی، لہٰذا آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں اس سیٹ اپ سے بہت سارے غیر ملکی افراد فارغ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں زمزم کے پلانٹ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس بارے میں مختلف افراد نے نیشنل واٹر کمپنی سے پوچھا ہے کہ اس پلانٹ کو مکہ المکرمہ میں دوبارہ سے کب کھولا جائے گا، جس کے جواب میں نیشنل واٹر کمپنی کے ترجمان نے کہا کہ زمزم کا پانی فی الحال پانڈا کی مارکیٹوں، ہائپر پانڈا، اتھیم مال اور لولو مارکیٹوں میں ہر جگہ پر ہر چھوٹے بڑے شہروں میں دستیاب ہے۔ عوام کو اگر یہ چاہیے تو وہاں سے حاصل کریں۔ وبائی مرض کرونا جب تک مکمل طور پر قابو میں نہیں آ جاتا، کوئی حتمی تاریخ اس کے کھولنے کے بارے میں نہیں دی جا سکتی ہے، لہٰذا تمام افراد جنہیں زمزم کا پانی چاہیے فوری طور پر متعلقہ مارکیٹوں سے رجوع کریں۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور بھی روزانہ کی بنیاد پر مختلف مساجد میں وبائی مرض کرونا کے کیسز ریکارڈ پر آ جانے کے بعد مساجد کو بند بھی کر رہا ہے اور تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان مساجد کو دوبارہ سے کھولا بھی جا رہا ہے۔ تازہ ترین اعلامیے کے مطابق پچھلے دنوں سعودی عرب میں 135 مساجد وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر بند کی گئیں، جبکہ 108 مساجد کو صفائی، سینیٹائزنگ اور صحت کے قوانین کی مکمل کارروائی کے بعد دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا کہ 6 علاقوں میں 11 نمازیوں میں وبائی مرض کرونا کے کیسز ریکارڈ پر آ جانے کے بعد جب ان سے تحقیقات کی گئیں تو جن متعلقہ مساجد میں یہ اکثر جاتے تھے وہاں کی 10 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے تاکہ دوسرے افراد اس سے متاثر نہ ہوں۔ ان علاقوں میں جازان، ریاض، مکہ المکرمہ، عسیر، مدینہ منورہ، الشرقیہ ریجنز شامل ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بدھ کے روز یعنی 24 فروری کے لحاظ سے موسم کی اہم تبدیلیوں کے بارے میں پیشنگوئی کر دی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ جازان، عسیر، بہا، ان تمام علاقوں میں تیز ہوائیں پہلے چلیں گی اور اس کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کہیں درمیانے درجے اور کہیں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ مکہ المکرمہ، حدود شمالیہ، الجوف اور تبوک میں بارش کافی زیادہ ہوگی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ رات کے دوران صبح سویرے سعودی عرب کے جنوب مغربی بالائی علاقوں اور وسطی اور شمالی علاقوں میں کافی زیادہ دھند چھائی رہے گی، لہٰذا یہاں پر ڈرائیونگ کرنے والے افراد بہت احتیاط کریں۔ سب سے زیادہ سردی اس وقت سعودی عرب میں طریف کے علاقے میں ہے، جبکہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر جازان کے علاقے میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے بعد موسم کچھ مستحکم ہوگا اور اس کے بعد گرمیوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔